ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على خير العباد الذي أخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں. ضرورت نہیں نہ خداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں. خدا مجھ کو کامیابی عطا کر، میں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. حضرات گرامی قدر، میں آج جس عنوان کو اپنے گلدستہ کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ فلسفہ قربانی کے عنوان سے معنون ہے. حضرات گرامی قدر، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا انسان بھی ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اپنی اولاد قربان کر سکتا ہے، جو اولاد اللہ احکم الحاکمین نے طویل عرصے کے بعد دی، وہ اللہ کے ایک اشارے پر اپنی اولاد قربان کر سکتا ہے. حضرات گرامی قدر، وہ عظیم شخصیت جو ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت ہے. لیکن آج کے مسلمان کا یہ حال ہے، مسجد کے اندر 5 وقت کی اذان دی جاتی ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگائی جاتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف پکارا جاتا ہے، لیکن مسلمان کاروبار کے اندر اتنا مگن ہو چکا ہے کہ وہ مسجد کی طرف پلٹ کر آتا نہیں ہے، وہ اپنے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا. اقبال نے ایسے مسلمانوں کے لیے کہا تھا: قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کلچہ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، بازار میں تم ہو نصارہ تمدن میں حنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما جائیں یہود. حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی شخصیت ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کے طرز عمل کو زندہ اور تبندہ کرنے کے لیے ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. اونٹوں کو لایا جاتا ہے، گاؤں کو لایا جاتا ہے، بکروں کو لایا جاتا ہے، چھتوں کو لایا جاتا ہے، پھر ان کے خون کو بہایا جاتا ہے، ان کی گردن پر چھری چلائی جاتی ہے. حضرات گرامی قدر، قربانی کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ خالصتاً اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہوتا ہے. ہمیں دو انسانوں کو تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا. ایک انسان جناب محمد الرسول اللہ کی شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور دوسری شخصیت جو ہے وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ کی ہے جن کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے بیان فرمایا: قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ. دوسرے مقام پہ فرمایا: ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. تم سب ابراہیم کی ملت ہو، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی ملت ہو. اور ان کی قربانی کا عمل اللہ تبارک و تعالی کو اتنا پسند آیا کہ اس کو قیامت تک مسلمانوں کے لیے عظیم سنت قرار دے دیا. حضرات گرامی قدر، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ قربانی اس جانور کو کہتے ہیں جو اللہ احکم الحاکمین کی راہ میں قربان کیا جائے. صحابہ قموس فرماتے ہیں: والقربان بالذم ما یتقرب به الی اللہ تعالی. قربانی وہ عمل ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا پیار حاصل ہوتا ہے. حضرات گرامی قدر،
تخلیق انسانیت کے آغاز ہی سے انسان میں قربانی کا جذبہ کار فرما ہے اور ہر انسان بارگاہ الہی میں قرب و مقام حاصل کرنے کے لیے قربانی پیش کرنے کا خواہش مند رہا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. آپ ان پر تلاوت کر دیجئے آدم کے دو بیٹوں کی خبریں جب ان دونوں نے اپنی اپنی قربانی کو پیش کیا اور ان دونوں میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور دوسرے کی قربانی کو رد کر دیا گیا. اور جس کی قربانی کو قبول کر لیا گیا دوسروں سے کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا. اور قبیل نے کہا جس کی قربانی کو اللہ نے قبول کر دیا تھا اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ تو پرہیزگاروں ہی سے قربانی کو قبول کرتا ہے. حضرات گرامی قدر وقت کی نزاکت کے پیش نظر آج کے مسلمان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج کا مسلمان محرم الحرام کے اندر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جانوروں کو ذبح کرتا ہے اور ان کو حضرت علی کا یہ فرمان جو انہوں نے رسول اللہ سے بیان فرمایا سنا یہ یاد رکھ لینا چاہیے. حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لعن اللہ من لعن والدی ولعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آبا محدثا ولعن اللہ من غیر منار الارض. صحیح مسلم کے اندر کتاب الاضاحی کے اندر باب تحریم الذبح لغیر اللہ کے اندر 1978 نمبر حدیث ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کے لیے اللہ کی لعنت ہے جس نے اپنے والدین پر لعنت کی اور اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا اور اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے غیر مسلم کو پناہ دی اور اس پر اللہ کی لعنت ہے جس نے زمین کی تبدیل کر دیا گیا ہو جس نے زمین کے مقامات کو تبدیل کر دیا علامات کو تبدیل کر دیا. حضرات گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا کامل تھا اتنا اعلیٰ اور بالا تھا کہ ان کو آگ میں گرا دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کی پرواہ نہیں کی. آج کے مسلمان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں مسلمان اپنے اندر ایسا ایمان پیدا کر اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ تعمیر خلافت پیدا کر کیوں فرقے ہوتا ہے اب ایک جماعت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر نمرود کے تکبر کو ٹھکرا دے توحید ابراہیمی پیدا کر. اسلام کے دم تو بڑھتا ہے کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا پھر شوق شہادت پیدا کر. گھر سے نکل اور دل سے کہہ کر آ گھبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں گھبرائے نہ حالات بدلنے والے ہیں جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں اب جال کے فسیادوں کے گلنے سرنے والے ہیں. ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور الجھنے والے ہیں. باخر دعوایا ان الحمدللہ. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل.